ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں اور نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں اس بات پر خوشی اور مسرت کا اظہار بھی کرتا ہوں، اللہ رب العالمین کا شکر بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کے اس بہت ہی مصروف دور میں اور نفسا نفسی کے عالم میں آپ ہر ہفتے یہاں جمع ہوتے ہیں یا کسی مقام پر جمع ہوتے ہیں اور قرآن کی محبت آپ کو لے آتی ہے، اللہ کے دین کا تعلق آپ کو اس مقام پہ پہنچاتا ہے. بڑی سعادت کی بات ہے. یہ کوئی وقت گزارنے کی بات نہیں ہے، کوئی گپ شپ کی بات نہیں ہے. یہ حقیقت میں وہ اصل سرمایہ ہے. اگر اس کو ہم جمع کر لیں، محفوظ کر لیں، اس کی قدر و قیمت کو پہچان لیں تو یہ لمحات جو ہم ایسی محفلوں کے اندر گزارتے ہیں یہ زندگی کا حاصل ہے. اور ان لمحات کے ذریعے سے اگر ہم واقعتاً اپنے مستقبل کو بہتر بنانا چاہیں تو یہ لمحات ہمارے لیے روشنی کی کرنیں ہیں جو تاریک ماحول کو منور کر دیتی ہیں. قرآن مجید نور مبین ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ چکی ہے، اللہ کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، جس دلیل کے آ جانے کے بعد کوئی ابہام اور شک و شبہ نہیں رہ گیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، تباہی کس چیز کا نام ہے اور نجات کس راستے کا نام ہے. یہ سب کچھ آ گیا تمہارے سامنے اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے. یہ اسی لیے نازل ہوا ہے کہ یہ سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آیا اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں کھڑا کر دیتا ہے. قرآن مجید اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے اور یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا ایسا عطا کیا ہوا معجزہ ہے کہ جو تمام انبیاء کرام کے تمام معجزوں کے مقابلے میں منفرد معجزہ ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ قرآن مجید معجزات کا معجزہ ہے. معجزات اپنی جگہ معجزہ ہیں، قرآن مجید ان معجزات کا معجزہ ہے کہ ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے معجزہ عطا فرمایا، وہ اس نبی کی زندگی تک تھا. قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت کے دن تک ہے اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ قیامت کے دن تک بھی نہیں بلکہ قیامت کے بعد بھی، اس لیے کہ اہل جنت میں جس کتاب کی تلاوت کریں گے وہ قرآن مجید ہوگا اور جو جتنا قرآن مجید زیادہ پڑھتا ہے، زیادہ جانتا ہے، زیادہ اس پر عمل کرتا ہے تو اسی کے مطابق اللہ رب العالمین اس روز یہ حکم دیں گے. اور صحیح حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ پڑھتا چلا جا اور جہاں تک تو پڑھتا چلا جائے گا یہ سارا علاقہ تیرا ہی ہے. قرآن مجید تو جنت کے اندر بھی ایک دلیل ہوگی، ایک ریفرنس ہوگا اور پہچان ہوگی
اور یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بندے کا تعلق اس وقت بھی قائم رکھے گا۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے، اور یہ کسی پہاڑ کے اوپر نازل کیا جاتا تو پہاڑ اپنی ساری مضبوطی کے باوجود اس کو سہار نہ سکتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ رب العالمین کی ہیبت اور خشیت سے اور قرآن مجید کے اس بوجھ کے نیچے پہاڑ اپنی صلابت کو قائم نہ رکھ سکتا، اپنی مضبوطی پہ قائم نہ رہ سکتا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، سورۃ الحشر کے آخر میں اس مضمون کو اللہ نے بیان فرمایا۔ فرمایا کہ یہ مثالیں اللہ رب العالمین لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ وہ بات کو سمجھیں، غور و فکر کریں، جانوروں کی طرح سے نہ رہیں، کھایا پیا، زندگی گزاری اور چلے گئے۔ یہ تو جانوروں کا کام ہے، جسے اللہ رب العالمین نے شعور عطا کیا ہے، عقل و فہم عطا کیا ہے، اپنا خلیفہ بننے کا شرف عطا کیا ہے، ساری کائنات کو جس کے لیے مسخر کر دیا ہے، تو اس کا مقام یہ نہیں ہے کہ وہ جانوروں کی طرح سے کھائے پیے اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو جائے۔ وہ سوچ سمجھ کر زندگی گزارے، غور و فکر کرے۔ اس کائنات کی ہر چیز غور و فکر کی دعوت دیتی ہے، اور قرآن مجید نے اس کو جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ قرآن مجید کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو تعویذ اور گنڈے کی کتاب ہو، لیکن یہ بدقسمتی ہے امت مسلمہ کی کہ دور انحطاط میں اس کو گنڈے اور تعویذ کی کتاب بنا دیا، اس کو طاقوں میں سجا دیا، اس کو غلاف میں لپیٹ دیا، خوشبو میں بسا دیا، سر سے اونچا رکھ دیا اور اس کے احکام کو فراموش کر دیا۔ یہ دور انحطاط کی بات ہے، ورنہ جب قرآن مجید نازل ہوا تھا، جن پر نازل ہوا تھا، جو اس قرآن مجید کو لے کر ریگستان عرب سے نکلے تھے، اور جب یہ مثال آپ کے سامنے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تقریر کا حصہ ہے جو نجاشی کے دربار میں انہوں نے اسلام پریزنٹ کرنے کے لیے پیش کی تھی، تو اس سے یہ اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ کس انداز میں یہ لوگ نکلے تھے۔ ایک بے بسی کے عالم میں ہجرت کر کے نکلے، قرآن ان کے ساتھ تھا، اور جہاد کے لیے نکلے اور تلوار ایک ہاتھ میں تھی تو قرآن دوسرے ہاتھ میں تھا۔ تلوار تو کبھی رکھ بھی دیتے تھے، قرآن تو سینے میں محفوظ تھا، سوتے جاگتے ہر وقت ان کے ساتھ تھا، وہ چلتے پھرتے قرآن تھے۔ وہ ایسا قرآن نہیں تھا کہ جو طاقوں میں سجا دیا جائے اور انسان اس کو فراموش کر دے، وہ سینے کے اندر محفوظ قرآن تھا۔ اس قرآن مجید کی برکت سے انہوں نے دنیا کو مسخر کیا تھا۔ اللہ رب العالمین دعوت فکر دیتا ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز، رات اور دن کا ہیر پھیر، موسموں کا تغیر و تبدل، بادلوں کا چھا جانا اور بارش کا برسنا، ہواؤں کا چلنا، اور یہ ساری کائنات کے اندر پھیلی ہوئی اللہ رب العالمین کی مخلوق، یہ پرندے ہوا میں اڑتے ہوئے اور مچھلیاں پانی میں تیرتی ہوئی، ہر چیز کی طرف اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو اور پہچانو اللہ رب العالمین۔ یہ قرآن مجید کی دعوت ہے۔ قرآن مجید نے انسان کو یہ بات بتائی کہ یہ انسان دنیا کے اندر اگر کمانا چاہے تو بہت کچھ کما سکتا ہے، اور اگر ضائع کرنا چاہے تو سب کچھ ضائع کر دیتا ہے۔ قرآن مجید نے دو مثالیں انسان کی پیش فرمائی، دو نمونے پیش فرمائے۔ ایک کو اللہ رب العالمین نے خیر البریہ کہا ہے اور دوسرے کو شر البریہ کہا ہے۔ خیر البریہ، بریہ میں تمام کی تمام مخلوق شامل ہے، اس میں فرشتے بھی شامل ہیں۔ خیر البریہ، تمام مخلوق میں سب سے بہتر کون ہے؟ وہ انسان کہ جو انسان بن جائے۔ انسان کا انسان بننا بڑا مشکل ہے، اور اگر یہ انسان بن جائے تو پھر اس کے بعد فرشتوں سے بہتر ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، بڑا محنت کا کام ہے، اور اگر اپنے اس مقام سے گر جائے تو پھر دیکھنے میں تو وہ چلتا پھرتا ایک انسان ہے، لیکن حقیقت میں شر البریہ ہے، اور شر البریہ میں جنگل کے درندے بھی شامل ہیں، اس میں وہ بدترین ناپاک جانور بھی شامل ہیں جن کا نام بھی لیتے ہوئے آپ کراہت محسوس کرتے ہیں۔ شر البریہ، اور گرتا ہے تو سب سے نیچے چلا جاتا ہے۔ یہ بات کس نے بتائی؟ یہ قرآن نے بات بتائی۔ یہ قرآن مجید جن لوگوں پر نازل ہوا تھا ان لوگوں کی زندگیاں بدل کر رکھ دی تھیں۔ اس قرآن مجید کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ اس قرآن مجید کی اس تاثیر کو اس دور میں نجاشی نے بھی محسوس کیا،
اور اس دور میں مکہ کے منکرین نے بھی محسوس کیا اور اس تاثیر کو آج بھی انسان محسوس کرتے ہیں، لیکن اس پر توفیق کے بغیر ہدایت اور روشنی نہیں ملتی، اللہ کی توفیق کے ساتھ ملتی ہے۔ نجاشی بادشاہ نے جب یہ باتیں سنی تھیں تو متاثر ہوا تھا، لیکن قریش کا جو ایک سفیروں کا ایک گروہ وہاں پر گیا تھا، ایک وفد گیا تھا، اور وہ وہاں پر اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو واپس لے جائیں اور یہاں سے جو انہوں نے پناہ حاصل کر لی ہے، اسائلم ان کو مل گیا ہے، اس کو کینسل کروا دیں، واپس لے جانا چاہتے تھے۔ تو جب ان کا کوئی داؤ نہیں چلا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ نجاشی چونکہ حضرت عیسیٰ کا پیروکار ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہوگا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے پیروکار جو تھے اور جو خال خال تھے، اور جن میں ایک یہ شخص بھی تھا، خود قرآن مجید نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جب ان کے سامنے حقیقت پیش کی جائے تو اس کو قبول کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار ہیں، جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کی نازل کی ہوئی اس کتاب کی آیات پڑھی جائیں تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، کیونکہ وہ حق کو پہچانتے ہیں۔ تو انہوں نے جب کہا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم کو تو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، تو اپنے کہیں انہوں نے اپنا آخری ہتھیار پھینکا تھا کہ اب یہ تو کارگر ہوگا۔ تو نجاشی نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کو تم کیا مانتے ہو؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ بادشاہ جب ہم مکہ سے روانہ ہو رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر ایک سورت قرآن مجید کی نازل کی تھی، اور ہمیں رخصت کرتے ہوئے آپ نے ہمیں تلقین فرمائی تھی کہ جہاں جس علاقے اور جن لوگوں کے درمیان تم جا رہے ہو ان کے لیے یہ تمہارے پاس ایک ہدیہ ہے، اور سچی بات یہ کہ قرآن مجید انسانیت کے لیے ہدیہ ہے۔ ہم نے خود اس کو نہیں دیکھا، خود اس تک نہیں پہنچے، تو ہم انسانیت کو کیسے وہ ہدیہ دیں گے؟ قرآن مجید ایک ہدیہ ہے۔ آج انسانیت ترس رہی ہے، پیاسی ہے، انسانیت کو ضرورت ہے اس آب حیات کی جو امت مسلمہ کے پاس موجود ہے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی، اور ان آیات میں پڑھتے پڑھتے جب وہ اس مقام پر پہنچے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، معجزانہ طور پر ان کی پیدائش کا ذکر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول کا ذکر ہے کہ اس میں انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہا اور اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہا، بالکل بچپن میں پنگوڑے میں تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کی زبان کے اوپر یہ الفاظ جاری کروا دیے تھے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جب ان کی والدہ سے پوچھا کہ بچہ کہاں سے لے کے آ گئی ہو، انہوں نے اشارے سے کہا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، اور بچے کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا یہ عجیب ہمیں بیوقوف بنا رہی ہو، کہ اس بچے سے کیسے ہم بات کریں گے جو ابھی پنگوڑے میں ہے، اس سے بات کریں گے؟ وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ وہ بچہ پکار اٹھا، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے الکتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا، اور اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اینما کنت، جہاں بھی ہوں گا اللہ رب العالمین نے مجھے برکت عطا فرمائی ہے۔ یہ پڑھ رہے تھے اور قرآن مجید نے سورہ المائدہ میں جو کہا ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو روایت میں آتا ہے کہ نجاشی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ بادشاہ تھا، تخت نشین تھا، تاج پوش تھا، لیکن حق کو پہچانتا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس کے بعد اس نے دربار میں ایک تنکا تھا، وہاں تنکا اٹھایا اور کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تم نے جو کچھ بتایا ہے، عیسیٰ ابن مریم اس تنکے کے برابر اس سے نہ زائد تھے نہ کم تھے، بالکل وہی تم نے بتایا جو عیسیٰ ابن مریم تھے۔ قرآن مجید نے انقلاب برپا کیے ہیں لوگوں کی زندگی میں۔ قرآن مجید کے بارے میں بہت سارے واقعات ہیں، لیکن میں نے جیسا عرض کیا کہ اللہ رب العالمین کی توفیق جب ملتی ہے تو نجاشی تخت پر بیٹھے ہوئے بھی ایمان اور اسلام کی روشنی پا لیتا ہے، اور جب وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کے پاس گیا تھا، جب باقی بادشاہوں کے پاس بھی خط گئے تھے کئی سال بعد، اس واقعے کے کئی سال بعد، صلح حدیبیہ بھی ہو چکی تھی، ہجرت ہو گئی، بدر ہو گئی، احد کی جنگ ہو گئی، خندق کا مرحلہ گزر گیا،
صلح حدیبیہ ہو گئی تو سن 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے تھے بادشاہوں کے نام، اسلم تسلم. حضور کا یہ خط ہر بادشاہ کے پاس جب گیا تھا تو اس کے اسلام کی دعوت دی گئی تھی، اور ہر بادشاہ نے، ہر حکمران نے الگ الگ رد عمل کا اظہار کیا. اس کے پاس جب خط گیا تھا اس نے خط کو اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا، اور خط کا جواب جو بھیجا تھا تو اپنے بیٹے کو، اپنے ولی عہد کو بھیجا تھا، اور جاتے ہوئے اس کو یہ نصیحت کی تھی، اور خط میں بھی یہ بات لکھی تھی، میں اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں، اگر آپ حکم دیں تو میں خود حاضر ہو جاؤں. اور اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ تم وہاں پر جا رہے ہو تو تم شہزادے کی حیثیت سے نہیں جا رہے، غلام کی حیثیت سے جا رہے ہو، اور وہاں ان کے پاس جاؤ گے تو ان کے غلام بن کر رہنا. اور حضور نے پھر اس کے جواب میں ان کو لکھا کہ آپ وہیں عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتے رہیں، اور جو کام آپ کر رہے ہیں وہی کام آپ کریں. اور وہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہاں پر عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی کرتے رہیں. مکہ معظمہ میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کشمکش تھی، یہ قرآن مجید کے اندر اتنی تاثیر ہے، اس کے اندر اتنی حقیقت اور سچائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے بڑی سازشیں ہوئیں. آپ کو قتل کرنے کی سازشیں ہوئیں، آپ کو مکہ سے نکال دینے کی سازشیں ہوئیں، آپ کو قید کر دینے کی سازشیں ہوئیں. جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں تو قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار عتبہ بن ربیعہ سب سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے مجھے اجازت دو کہ میں اس کے ساتھ کوئی بات چیت کروں اور بات چیت کے ذریعے سے کوئی راستہ نکلائے. قتل کریں گے تو بنو ہاشم ہمارے سب کے مقابلے پہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اس کے ماننے والے بھی ان کا ساتھ دیں گے. اگر یہاں سے نکال دیں گے تو یہ جہاں بھی جائے گا دلوں کو فتح کرتا چلا جائے گا اور زیادہ خطرہ بن جائے گا ہمارے لیے. اگر قید کر دیں گے تو قید کر دینے سے بھی اس کی آواز کو دبانا ممکن نہیں ہوگا. بس کوئی مصالحت اور کوئی راستہ بیچ کا نکالنا چاہیے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ باطل اور حق کے درمیان مصالحت کیسے ہو سکتی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ٹیپو سلطان کی وصیت میں جو بات کہی ہے، ایک نظم ہے ان کی، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق کو باطل نہ کر قبول. صبح ازل مجھ سے یہ کہا جبرائیل نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. تو وہ مجلس سے اٹھ کر آیا حضور کے پاس اور اس نے آ کر کہا کہ بھتیجے میں تمہارے پاس تمہاری قوم کا نمائندہ بن کر آیا اور تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو فرمایا کہو جو بات کہنا چاہتے ہو، میں تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ کی بڑی عزت تھی، بڑا احترام تھا، لوگ آپ سے محبت کرتے تھے، آپ نے ایک نیا دین شروع کر دیا، نفرتیں پیدا ہو گئیں، تفرقہ پیدا ہو گیا، گھر گھر کے اندر جھگڑا کھڑا ہو گیا، باپ بیٹے سے جدا ہو گیا، ماں اور بیٹی کے درمیان تب افتراق ہو گیا، تو تم نے اپنی قوم کو پھاڑ دیا اور مصیبت میں ڈال دیا. میں تمہاری قوم کا نمائندہ بن کر آیا ہوں. اگر تم دولت چاہتے ہو تو ہم تمہارے قدموں میں دولت ڈھیر کر دیتے ہیں، اگر تم سردار بننا چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار مانے لیتے ہیں، اور اگر تم کسی بھی خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہاری شادی کرانے کو تیار ہیں، لیکن اس کام کو چھوڑ دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الولید کچھ اور بھی کہنا ہے تو کہہ لو. بس میں نے اپنی بات کہہ لی. تو آپ نے فرمایا جن کی نمائندگی تم کرتے ہو ان کی نمائندگی تم نے کر لی، میں جس کا نمائندہ ہوں میں اسی کی طرف سے تمہیں جواب دیتا ہوں. اور سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کر دی. قرآن مجید کو اگر آدمی پڑھتا ہے اور اس کے اوپر غور کرتا ہے تو بلا شبہ اس کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ یہ دلوں کے اوپر دستک دیتا ہے، دلوں کے اوپر دستک دیتا ہے، زنگ کو اتارتا ہے. آپ پڑھتے چلے جا رہے تھے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، پڑھتے پڑھتے حضور اس آیت پر پہنچے جس میں عاد و سمود کا ذکر ہے. قوم عاد، قوم سمود، ان کی قوت، طاقت اور حشمت، اور اس کے بعد ان پر جو پکڑ آئی اس پکڑ کا ذکر ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بھی منہ موڑ جائیں گے، اس دعوت کو چھوڑ دیں گے، نہیں مانیں گے، کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے. میں ایسا ہی عذاب ان پر بھی نازل کرنے پر قادر ہوں جیسا عاد و سمود پر نازل کیا تھا. عاد و سمود کو جس نے تباہ و برباد کر دیا تھا ان کو بھی کر سکتا ہوں. اگر یہ باز نہ آئے تو میں ایسا عذاب ان کے اوپر نازل کروں گا. تو عتبہ جب یہ بات سن رہا تھا، یہ آیت پڑھی جا رہی تھی، تو حضور کے منہ پر اس نے ہاتھ رکھ دیا اور کہا بس بھتیجے اپنی قوم پر رحم کرو، اپنی قوم پر رحم کرو. آپ پڑھتے چلے گئے اور استقامت کی بات آئی، اور یہ قرآن تو استقامت سکھاتا ہے.
آج استقامت کیوں نہیں ہے؟ ایک ٹیلی فون کال آتی ہے اور 5 اسٹار جرنیل ڈھیر ہو جاتے ہیں. قوم کو فتح کرنے والے اور قوم کو ہر روز ڈرانے والے اتنے بزدل ثابت ہوتے ہیں کہ ایک ٹیلی فون کال آتی ہے اور اس کے اوپر فوری طور پر سرنڈر کر کے کہتے ہیں جناب ہم حاضر ہیں، جو حکم ہوگا ہم خدمت بجا لائیں گے، ہمیں جو کچھ بھی کہیں گے ہم کر گزریں گے. قرآن مجید استقامت سکھاتا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو بتا دیتا ہے کسی اور سے نہیں ڈرنا ہے. ایک اللہ کا خوف جس دل کے اندر پیدا ہو گیا پھر کسی اور کا خوف نہیں ہوتا. آپ ان آیات کے اوپر پہنچے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو اللہ کو اپنا رب مان لیتے ہیں پھر ڈٹ جاتے ہیں اس کے اوپر، تو اللہ کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ. آپ یہ پڑھتے چلے گئے، آگے سجدے کی آیت آئی تو آپ نے سجدہ کیا، اور عتبہ سن رہا تھا قرآن مجید کی تلاوت. اتنی تاثیر اور اتنی کیفیت تھی کہ ہاں حضور سجدے میں گئے تو عتبہ بھی سجدے میں گر گیا. یہ کیفیت تھی. زبان اس کی اپنی زبان تھی، وہ اس کو سمجھتا تھا، اس کی خوبصورتی حسن و جمال کو سمجھتا تھا، اس کی اثر انگیزی اور کیفیت اس کے اوپر طاری تھی. لیکن میں نے جیسا عرض کیا اللہ کی توفیق کے بغیر ہدایت نہیں ملتی. سجدے میں تو اس وقت گر گیا لیکن اسلام تو قبول نہیں کیا. بدر کے میدان میں کافروں کی طرف سے آیا، سب سے پہلے ہی قتل ہوا، سب سے پہلے ہی میدان میں نکل کر آیا. تو واپس جب گیا دارالندوہ میں وہ دیکھ رہے تھے منظر، ادھر ہاں حضور بیٹھے تھے جہاں ان کے پاس وہ آیا تھا، ادھر ان کی مجلس تھی جو اسمبلی ہال تھا ان کی کانگریس اور سینٹ تھی وہ، اور ادھر اللہ کا ایک بندہ جو اللہ کے در کا تو فقیر تھا، کسی اور کے سامنے جھکنے والا نہیں تھا، ہر ایک سے بے نیاز تھا، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا دامن پھیلانے والا. جب یہ واپس گیا تو ابو جہل نے بہت برا بھلا کہا اور اس نے کہا کہ تمہارے اوپر بھی جادو کا اثر ہو گیا، تم بھی اس کے ساتھ سجدے میں گر گئے اور تم اس کے منہ پر ہاتھ رکھ رہے تھے، کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ تو عتبہ نے کہا بخدا جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ قوم عاد و سمود کی طرح کا عذاب آ جائے گا تو میں عذاب کو اپنے سر پہ منڈلاتا ہوا دیکھ رہا تھا. اور تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، جو بات بھی وہ کہتا ہے وہ سچی ہوتی ہے. اور مجھے تو اس بات کا اندازہ اور پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کیسے سجدہ کر دیا. تو قرآن مجید جو ہے اس کے اندر اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے، یہ معجزات کا معجزہ ہے، قیامت کے دن تک یہ رہے گا. موسیٰ علیہ السلام کا عصا بڑی قوت کا مالک تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بڑے بے مثال تھے. سمندر کو پھاڑ دینا اور راستے بنا دینا، پتھر پہ مارنا اور چشموں کو جاری ہو جانا، زمین پہ پھینکنا اور جادوگروں کے تمام جو کرتب تھے ان سب کو نگل جانا، یہ اس عصا کے کمال تھے. اور اندھے کو بینا کر دینا اور بیمار کو شفا دے دینا، یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی مسیحائی تھی. لیکن یہ سارے معجزات ان کی زندگی تک تھے. محمد الرسول اللہ کو جو معجزہ دیا گیا یہ قیامت کے دن تک کا معجزہ ہے، آج بھی موجود ہے، زندہ ہے، آج بھی اس کی اثر انگیزی اور اس کا اعجاز موجود ہے. اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں کو اوپر اٹھایا اور اس قرآن مجید کا انکار کرنے والوں کو نیچے گرا دیا. اور حضور نے اپنی حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی. یہ قرآن مجید لے کر جب یہ لوگ نکلے تھے تو آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کیسی رہنمائی دیتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن مجید سیدھا راستہ سجاتا ہے. اب دیکھیے میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی کہ ایک ٹیلی فون کال اور اس پر ڈھیر ہو جانا، لیکن قرآن مجید سے جن لوگوں کا رشتہ تھا، تعلق تھا، جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو بالکل ایک دوسری تصویر سامنے آتی ہے. حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ کے دربار میں پہنچے، جو اپنے آپ کو اس دور میں سپر طاقت کہتا تھا. روم بھی اور ایران بھی اپنے آپ کو سپر طاقت کہتے تھے. کیسر اور کسریٰ کے درمیان دنیا تقسیم تھی. اس کے دربار میں جب پہنچے تو اس کے دربار کی شان و شوکت نے ذرا برابر بھی ان کو متاثر نہیں کیا اور مروب نہیں کیا. اور وہی بات کہ ایک اللہ کے سامنے جھک جانے والے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. پھر 1000 سجدے جو ہیں ان کی ضرورت نہیں رہتی ہے کہ سجدہ ہے کہ در کے اوپر ہر بت کے سامنے سجدہ پھر کرنا یہ گوارا نہیں ہوتا. جب وہاں پر گئے تو اس نے بڑے رعونت کے ساتھ اور بڑے تفاخر کے ساتھ ان کو بہت ہی حقیر جانتے ہوئے یہ کہا، کیا بدو، تم 1000 سجدے کرتے ہو، 1000 سجدے کرتے ہو، 1000 سجدے کرتے ہو. 1000 سجدے جو ہیں ان کی ضرورت نہیں رہتی ہے کہ سجدہ ہے کہ در کے اوپر ہر بت کے سامنے سجدہ پھر کرنا یہ گوارا نہیں ہوتا. جب وہاں پر گئے تو اس نے بڑے رعونت کے ساتھ اور بڑے تفاخر کے ساتھ ان کو
تم لوگ بھوکے ہو تو تمہیں ہم کچھ کھانے وانے کی چیزیں دے دیں اور تم لے کے واپس چلے جاؤ، اگر پیاسے ہو تو پانی کا انتظام کر دیں، ننگے ہو تو کپڑوں کا انتظام کر دیں، تمہاری ضروریات پوری کر دیں اور چلے جاؤ، کیوں آئے ہو یہاں پر، کیا لینے آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب جو دیا تھا، جواب یہ تھا کہ ہم تو اپنے ملک سے نکل کر آئے ہیں لنخرج عباد اللہ من عبادت الناس الى عبادت رب الناس، ہم تو نکل کر آئے ہیں کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر انسانوں کے رب کی غلامی میں دے دیں، یہ مقصد ہے قرآن مجید کا، کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کا غلام نہ رہے، سب اللہ کی غلامی اختیار کریں، ہم تو اس لیے نکل کر آئے ہیں۔ تو اس نے بڑے مذاق کے ساتھ کہا کہ اس نیزے کے ساتھ جو تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ زنگ آلود نیزہ، اور اس چھوٹی سی تلوار کے ساتھ تم آئے ہو ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اے کسرا، نیزہ اور تلوار فیصلہ نہیں کرتی، وہ ہاتھ فیصلہ کرتا ہے جو اس کے دستے پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نے بڑی حقارت کے ساتھ کہا کہ مٹی کا ٹوکرا اس کے سر پہ رکھ دو۔ ایک تو وہ میدان تھا جس میدان میں انہوں نے اپنے شمشیر آزمائی کی، وہ قادسیہ کا میدان ہو یا یرموک کا میدان ہو، اور دوسرا یہ میدان تھا جس کو آپ مذاکرات کا میدان کہہ سکتے ہیں، ٹیبل ٹاک کہہ سکتے ہیں۔ ہم تو بدقسمتی سے ہر میدان میں مار کھاتے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے، انحطاط اور زوال ہمارا مقدر ٹھہرا۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین کیسے راستہ سجاتا ہے۔ حضرت ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دربار میں جب گئے تھے تو اس نے بڑے حقارت کے ساتھ کہا کہ اس کے سر پہ مٹی کا ایک ٹوکرا رکھ دو، اور جب مٹی کا ٹوکرا ان کے سر پہ رکھ دیا گیا تو کیا کہے لگے، لیکن اللہ کے اس بندے نے کہا کہ اے کسرا، میں تو سمجھتا تھا کہ اتنے عرصے سے تم لوگ حکمرانی کر رہے ہو تو اپر چیمبر میں کچھ ہوگا، لیکن معلوم ہوا کہ خالی ہے۔ ہم تو اس مٹی کو اپنی تلوار سے فتح کرنے کے لیے نکلے تھے، اور یہ مٹی تم نے خود میرے سپرد کر دی ہے، یہ مٹی خود میرے سپرد تم نے کر دی ہے۔ اور واقعہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کسی میدان میں اپنے بندوں کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ بڑی رسوائی محسوس کی انہوں نے جب یہ جواب دیا، انہوں نے واقعی تو ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، دنیا کا کوئی ملک بھی اپنی مٹی کسی دوسرے کو نہیں دیتا، اور اس نے خود یہ کہا کہ اس کے سر پہ مٹی کا ٹوکرا رکھ۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو یہ طاقت دی تھی، توفیق دی تھی، قرآن کے حاملین تھے، قرآن لے کر نکلے تھے، اور قرآن ان کا رہنما تھا، قرآن ان کا امام تھا، قرآن ان کا ہادی تھا، یہدی للتی ہی اقوم، اسی لیے ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دیتا تھا۔ اب دیکھیے ہمارے آج کے دور میں وسائل کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل بے پناہ ہے، ایمان کی کمی ہے، قرآن سے تعلق نہیں ہے۔ قرآن سے تعلق کا تو عالم اب یہ ہے کہ امریکہ نے یہ سوچا کہ اس قرآن مجید کے ساتھ یہ جڑے رہیں گے تو کسی وقت بھی کوئی محمد بن قاسم ان کے درمیان پیدا ہو جائے، کوئی صلاح الدین ایوبی اٹھ کھڑا ہوگا، کوئی محمود غزنوی ان کے درمیان پیدا ہو جائے گا، تو اس قرآن سے ان کو توڑ دو، ان کا تعلق اس کے ساتھ منقطع کر دو، اس قرآن مجید کو نصاب سے خارج کر دو، یہ جہاد کی آیات نفرت پھیلاتی ہیں، ان پر پابندی لگا دو۔ اور کیا یہ مسلمان حکمران جو ہیں وہ ان کی اس بات کو تسلیم نہیں کر چکے؟ لیکن امت مسلمہ اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتی۔ قرآن کی طرف رجوع ہے، الحمدللہ قرآن کی طرف بہت بڑا رجوع ہے۔ آج اس وقت قرآن مجید کی تعلیم کے جگہ جگہ مراکز ہیں، بچے قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے، بچے نہیں بچیاں بھی کھاتے پیتے گرانوں کے قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں حفظ کر رہے ہیں، جگہ جگہ یہ مدارس کھل رہے ہیں، جگہ جگہ یہ مدارس قائم ہیں کہ الحمدللہ یہ بشرا للمسلمین، مسلمان امت کے لیے خوشخبری ہے قرآن مجید کے ساتھ جڑ جانا، اور قرآن مجید ہی عزت کا راستہ ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن مجید کو ترک کر دیا تو رسوا ہو گئے، قرآن مجید کو اختیار کریں گے تو عزت ملے گی۔ قرآن مجید عزت کا راستہ ہے۔ قرآن مجید چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں محفوظ ہو جانے والی یہ کتاب، جو اس وقت ایک اندازے کے مطابق 80 لاکھ انسانوں کے سینے میں محفوظ ہے۔ دیکھیے اتنی ضخیم کتاب، 30 پاروں پر مشتمل، ہزاروں آیات پر مشتمل یہ کتاب کہ بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی زبان عربی زبان سے نابلد ایک ملائیشین، ایک افغانی، ایک نائجیرین، ایک صومالی، ایک پاکستانی، ایک انڈونیشی، ایک چینی زبان نہیں جانتا، لیکن قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ معجزہ ہے قرآن مجید کا۔
کوئی دنیا کی کتاب، میں کہتا ہوں 100 صفحات بھی کوئی کتاب جو ہے اس کے آپ دنیا کے اندر ساری دنیا میں تلاش کر لیجئے، آپ کو 500 حافظ نہیں اس کے ملیں گے. کسی 100 صفحے کی کتاب کے بھی 500 حفاظ نہیں ملیں گے آپ کو. اور اس ضخیم کتاب کے اگر لاکھوں کی تعداد میں، جو کروڑ کو اب پہنچنے والے ہیں تعداد میں حفاظ ہیں، بوڑھے بھی اور بچے بھی، مرد بھی اور عورتیں بھی، ریگستانوں کے اندر اونٹ چرانے والے اور یونیورسٹیوں کے اندر پی ایچ ڈی، سارے کے سارے ایسے اس میں شامل ہیں کہ جو قرآن مجید سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہیں. یہ قرآن مجید کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اس قرآن مجید نے جو ماہ رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا، اور جس ماہ رمضان میں اس قرآن مجید کی طرف بڑا رجوع ہوتا ہے لوگوں کا، اور رمضان بھی بالکل ہمارے دروازوں پہ دستک دینے کو ہے، آیا چاہتا ہے، اس قرآن مجید نے ماضی میں اگر دلوں کو فتح کیا تھا، یہ آج بھی فتح کر رہا ہے. بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں، کتابیں لکھی ہوئی ہیں باقاعدہ اس کے اوپر، کتابیں مدون ہو چکی ہیں. میں آپ کی خدمت میں ایک آدھ مثال عرض کرتا ہوں. آپ نے یقیناً یہ واقعات پہلے بھی پڑھے ہیں، سنے ہیں، لیکن تذکیر ہے، یاد دہانی ہے. قرآن مجید کے ساتھ ہم اگر عملی طور پر جڑ جائیں تو یہ قرآن مجید ہمارے لیے ایک اتنا بڑا خزانہ ہے کہ اس کے بعد افلاس کا کوئی تصور دل کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا. ہمارے دشمن نے اس قرآن مجید کے خلاف سازشیں شروع کی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار گزرے لیکن اس کے اندر خیر موجود ہو. اور شر برانگیز عدو کہ خیر ما دراں باشد، ہمارا دشمن شر اٹھاتا ہے، اللہ رب العالمین اس شر کے اندر سے ہمارے لیے خیر نکال دیتا ہے. ابھی مغرب کے اندر جو قرآن مجید کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو حملے شروع ہوئے، تو اس کے نتیجے میں مغرب کے اندر ایک بیداری اور ایک تنبہ بھی پیدا ہوا. یہ ابھی 9/11 کے بعد کے واقعات تو بہت ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ یہ چیز چلی آ رہی ہے. محمد اسد جو اسلام کی طرف آیا تھا اور جس نے پھر اسلام پر کتابیں بھی لکھی، عرب دنیا کے اندر قیام پذیر بھی رہا، مراکش کے اندر، سعودی عرب کے اندر، مصر میں، خود پاکستان کے اندر سال ہا سال رہا. تو اس نے اپنے جو تجربات بیان کیے ہیں، روڈ ٹو مکہ اس کی جو کتاب ہے، اس کے اندر اس نے جو اپنے تجربات بیان کیے ہیں، تو اس میں آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کس طرح دلوں کو فتح کرتا ہے. لیکن آج کے دور میں میں آپ کو ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید انسان کے لیے جب راستے کھولتا ہے تو انسان میں کیسا انقلاب برپا ہوتا ہے. اور قلعہ فتح کر لینا اتنا کوئی بڑا کام نہیں ہے جتنا دل کا قلعہ فتح کر لینا ہے، اور قرآن مجید دلوں کو فتح کرتا ہے. کیٹ سٹیونز ایک پاپ سنگر، گناہوں کی دنیا میں مگن، گلیمر کی زندگی، عیش و عشرت کی زندگی، شہرت اور نام وری کی زندگی، اور پوری یورپ کے اندر، پوری مغربی دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں اس کی کیسٹس اور اس کے گانے جو ہیں وہ بکتے ہیں. اور اچانک قرآن مجید کے ساتھ اس کا تعارف ہوتا ہے. اور تعارف بھی کیسے ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین جب راستہ بناتا ہے، خود اس نے بیان کیا، وہ کہتا ہے کہ میرا بھائی یروشلم گیا اور وہاں سے جب واپس پلٹا تو اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک تحفہ لے کے آیا ہوں. میں نے دل میں خیال کیا کہ میرے لیے کیا تحفہ میرا بھائی لے کے آیا ہوگا، میرے پاس سب کچھ ہے. میں نے کہا کیا تحفہ لے کے آئے ہو؟ تو اس نے مجھے قرآن مجید کا ترجمہ پیش کیا. مجھے بڑی مایوسی ہوئی کہ مجھے بڑا اس نے اپنے تئیں تجسس پیدا کیا تھا، تحفہ لے کے آیا ہوں، اور تحفہ کیا لے کے آیا. لیکن خیر بھائی کا دل رکھنے کے لیے میں نے اس سے وہ لے لیا اور میں نے اسے کھولا. پہلا صفحہ میں نے اس کا دیکھا تو مجھے اپیل کیا اس نے کہ یہ واقعی کوئی ہے بات، اور میں اس کو پڑھتا چلا گیا تا آنکھیں اس نے میری دنیا بدل ڈالی. یہ اس کا ایک انٹرویو سوڈان میں آیا تھا، اس کی ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے. اس انٹرویو میں اس نے جب انٹرویو کرنے والے نے پوچھا کہ آپ ایک طویل عرصے تک گانے بجانے کی دنیا کے اندر رہے ہیں اور آپ کا پیشہ سنگنگ رہا ہے، تو تنہائی کے لمحات میں اب بھی کچھ گنگناتے ہوں گے، کوئی پرانا گانا، کوئی پرانی کوئی کپلیٹس، کچھ نہ کچھ تو گنگناتے ہوں گے آپ تنہائی کے لمحات میں. اور آدمی کی عادت تو ہوتی ہے نا تنہائی کے لمحات میں کچھ نہ کچھ گنگناتا ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں تنہائی کے لمحات میں بھی میں کچھ گنگناتا ہوں، لیکن قرآن مجید کی آیات. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر اس دور میں میری موت آ جاتی کتنا بد نصیب ہوتا. اور میں خوش قسمت ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے قرآن مجید سے جوڑ دیا اور قرآن مجید نے میری زندگی بدل دی.
اس نے کہا کچھ آج اگر ہم آپ سے مطالبہ کریں کہ آپ کوئی چیز سنائیں کو اپنے پرانے گانوں میں سے کوئی جو پسندیدہ ہے. اس نے کہا میرا کوئی پسندیدہ گانا نہیں ہے. آج اگر آپ مجھ سے مطالبہ کریں میں کچھ سناؤں تو میں تمہیں قرآن مجید کی تلاوت سناؤں گا. اور اس کے بعد اس نے قرآن مجید کی آیات کی جو تلاوت کی، قرآن مجید کے سورہ بقرہ کا 3 رکوع، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہ رکوع پڑھ رہا تھا. اور یقین جانیے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آیات اسی وقت نازل ہو رہی ہوں. اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو، اس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، اور پھر نعمتیں اس کی، زمین تمہارے لیے بچھا دی، آسمان کی چھت کھڑی کر دی، اور زمین سے ہر قسم کا رزق تمہیں دیا. یہ پڑھتا چلا جا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ یہ قرآن مجید ہے جس نے میری زندگی کو بدل دیا. ایک مسلمان جو افریقہ میں کینیا میں وہاں ہمارے قیام کے دوران میں ہمارے ہی سامنے ہی مسلمان ہوا، اللہ رب العالمین نے توفیق دی اس کو، ڈینش مسلمان، اس کا نام تھا پریبن بوگارڈ، اور عیسائیت کی پریچ کرنے کے لیے وہاں پر آیا تھا، مشنری تھا، عیسائی مشنری تھا. اور اس نے کافی عرصے تک وہاں پر کام کیا، بالکل نوجوانی میں آیا تھا، اور جوانی تھا اس وقت بھی، کوئی بوڑھا نہیں تھا. اور وہاں پر اس نے ایک عیسائیوں کا چلڈرن ہوم قائم کیا ہوا تھا جس میں مسلمان یتیم بچوں کو لے کے آتے تھے، ان کو عیسائی بنانے کی کوشش کرتے تھے. اور اتفاق کی بات یہ کہ اسی علاقے میں ہمارا بھی ساتھ ہی ایک مرکز تھا، اور ہم جب کبھی اس میں وزٹ کے لیے جاتے تھے نیروبی سے تو اس کے ساتھ بھی ملاقات ہوتی تھی. ایک دن میں نے اسے ویسے ہی کہا، میں نے کہا مسٹر پریبن آپ کچھ پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں پڑھتا تو ہوں، لیکن ڈینش اور انگلش کے سوا مجھے کوئی اور زبان نہیں آتی ہے. میں نے اسے کہا کہ اچھا ہم آپ کو اگر انگلش میں کوئی چیز دیں، تو اس نے کہا کہ میں پڑھوں گا ضرور. میں نے اسے رسالہ دین یاد کا ترجمہ دیا، تو اس نے کہا یہ ذرا موٹی کتاب ہے. میں نے اسے سلامتی کا راستہ، ایک چھوٹا سا کتاب چاہے، روڈ ٹو پیس اینڈ سالویشن، روڈ ٹو پیس اینڈ سالویشن، میں نے کہا چلو یہ پہلے پڑھ لو. یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر ہے جو انہوں نے قیام پاکستان سے پہلے ایک ایسے مجمع میں کی تھی جس میں ہندو، سکھ اور مسلمان سب تھے، ان سب کے سامنے ایک تقریر کی تھی. میں نے کہا اس کو پڑھو. وہ چھوٹا سا کتابچہ، کچھ دنوں کے بعد جب ہم دوبارہ گئے اس سے ملاقات ہوئی، میں نے اس سے پوچھا، بے تکلفی تھی اس کے ساتھ ایک لحاظ سے، تو اس نے کہا کہ وہ میں نے کتابچہ پڑھا ہے اور اس نے میرے دل میں آگ لگا دی ہے. ہم نے سوچا کہ چلیے اس کے اوپر کچھ اثر تو اس کا ہوا ہے. اس کے بعد اس نے کہا لیکن مجھے اس میں جو قرآن کا بار بار تذکرہ آتا ہے، مجھے قرآن چاہیے، قرآن دیں مجھے. میں نے اس کو کہا کہ تھوڑا سا بھی آپ اور کچھ مطالعہ کر لیں، پھر قرآن آپ کو دیں گے. تو اس کو ہم نے پھر اس کے بعد رسالہ دین یاد دیا، اس کا ترجمہ، اس نے وہ بھی پڑھا. اس کے بعد وہ اس دور دراز مقام سے نیروبی آیا، اور جہاں ہمارا مرکز تھا، جہاں میں رہتا بھی تھا، جہاں ہمارا قرآن ہاؤس میں ہمارا مرکز تھا، اس میں وہ آیا. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب وہ آیا تو اس وقت میں نماز پڑھ رہا تھا، اور باہر جو ہمارا گارڈ تھا اس نے دروازہ کھول دیا، اندر آ کے وہ کرسی پر بیٹھ گیا، اور میں نماز پڑھ رہا تھا. نماز سے میں فارغ ہوا، اسے ہاتھ میں لایا تو اس نے، مجھے بڑا تعجب یہ آج تک یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے، تو اس نے کہا سبحانک اللہم و بحمدک، یعنی نماز کے ابتدائی الفاظ جو ہم پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. میں نے کہا پریبن یہ تم نے کہاں سے، کیسے؟ اس نے کہا وہ جو تم نے مجھے کتاب دی نا ٹوورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہو جائے تو مسلمان ہونے کے بعد اسے فوراً نماز پڑھنا پڑتی ہے. تو میں نے نماز یاد کرنا شروع کر دی ہے. میں نے کہا کیسے شروع کر دیا؟ اس نے کہا ایلیمنٹری ٹیچنگز آف اسلام، جس میں ٹرانسلیٹریشن کے ساتھ نماز لکھی ہوئی ہے، میں نے اس سے نماز یاد کرنا شروع کی ہے، اور میں نے اس کے کچھ ابتدائی حصے یاد کر لیے ہیں، اور میں ساری یاد کر لوں گا. میں نے کہا مسلمان ہو گئے ہو؟ کہتا ہے نہیں، مسلمان تو ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مجھے قرآن دو، پہلے میں قرآن کو دیکھوں گا، پھر میں مسلمان ہونے کا فیصلہ کروں گا یا نہ مسلمان ہونے کا فیصلہ کروں. تو خیر اب جس منزل پر جب وہ پہنچ گیا تو ہم نے کہا اب تو اس کو واقعی قرآن دینا چاہیے. ہم نے قرآن مجید اس کو دیا. ایک ہفتے کے بعد جب ہم وہاں اس علاقے میں گئے تو مسٹر پریبن آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ لوگ میرے ساتھ احسان کریں تو آج مجھے اسلام میں داخل کر لیں. میں نے قرآن مجید کو دیکھا ہے، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کوئی اور راستہ میرے لیے نہیں ہے. میں ایک مشنری کے طور پر آیا تھا. میں آج بھی اس وقت بھی
اپنے ایمبیسی کے ساتھ وابستہ ہوں، لیکن میں یہ کام چھوڑ دوں گا، میری تنخواہ بند ہو جائے گی، میں کام چھوڑ دوں گا، لیکن میں مشنری بن کر زندہ رہنا چاہتا ہوں اور اب میں قرآن کا مشنری بننا چاہتا ہوں۔ یہ شخص مسلمان ہوا، اس کا نام عبد الرحمان رکھا گیا۔ جس طرح یوسف اسلام کی تصویر آپ نے دیکھی ہے، وہ یورپین انگریز اور اس کی وہ داڑھی، تو عبد الرحمان بوگارڈ کی بھی داڑھی ہے، فل داڑھی، اور ڈنمارک میں الحمدللہ وہ اس وقت اسلام کا بہترین نمائندہ ہے، اور حسن اتفاق سے ایک پاکستانی لڑکی کی اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے۔ وہ پاکستانی لڑکی ایک مظلوم لڑکی تھی، جس کو وہاں پر وہ گئی اور معلوم یہ ہوا اس کو وہاں جا کر کہ جس لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کی گئی ہے وہ شرابی، کبابی، زانی، بدکار، اور یہ انتہائی پاکیزہ صفت خاندان کی پاکیزہ بچی۔ ان کے درمیان جب علادگی ہو گئی تو وہاں ایک اچھے مسلمان گھرانے کے ساتھ وہ لڑکی رہ رہی تھی، واپس جانے کی تیاری ہو رہی تھی کہ اسی دوران میں عبد الرحمان جب واپس ڈنمارک میں پہنچا تو اس کے وہاں پر وہ بھی تلاش میں تھا کہ کوئی مسلمان گھرانہ اس کو مل جائے، اور یہ بچی جو ہے اس بچی کے والد بھی ہم ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہمارے جماعت اسلامی کے وہ رکن بھی تھے، اللہ غری کے رحمت کرے، سید عالم صاحب ان کا نام تھا۔ تو ان کے ساتھ جب یہ بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح کا کوئی رشتہ وہاں پر ہو اور اگر کوئی ایسا مخلص مسلمان ہو جس نے اسلام کو سوچ سمجھ کر قبول کیا ہو تو ہم پریفر کریں گے۔ چنانچہ اسی لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے، ایک مثالی جوڑے کی حیثیت سے وہ ڈنمارک میں رہ رہے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت اب وہ خود بھی اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اور اس نے جب مسلمان جس روز ہوا تھا تو اس نے یہ کہا تھا کہ اس قرآن مجید میں میں نے دیکھا ہے کہ شراب حرام ہے، اور میں تو بچپن سے میری تو گھٹی شراب کی ہے، اور میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین میرے دل میں شراب سے نفرت پیدا کر دے۔ یہ چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، آپ دعا کیجئے۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں نے پھر اس عبد الرحمان کو دیکھا کہ اسی کینیا کے اندر جو ہمارے ساتھ 2-3 سال رہا ڈنمارک جانے سے پہلے، تو جس راستے میں کوئی بار آتی تھی اس نے وہ راستہ تک ترک کر دیا تھا، اس راستے میں وہ جاتا ہی نہیں تھا جس راستے میں کوئی بار آتی تھی۔ اس طرح کا اللہ رب العالمین قرآن مجید زندگیاں بدل دیتا ہے۔ آج اس وقت 9/11 کے بعد کے جو حالات و واقعات ہیں، 9/11 کے بعد کیئر جو امریکہ میں مسلمانوں کی ایک تنظیم ہے، انہوں نے اپنے رپورٹس میں یہ بتایا کہ ہر 2 منٹ کے بعد ایک کال آتی ہے قرآن کی ایک کاپی طلب کرنے والے کی، اور قرآن مجید کی اتنی ڈیمانڈ ہوئی کہ قرآن مجید وہاں سپلائی کرنا مشکل ہو گیا۔ یہ دشمن اپنی طرف سے شر اٹھاتا ہے لیکن اس میں سے خیر نکل آتا ہے۔ ابھی حال ہی میں اس 9/11 کے بعد اٹالیا میں ایک شخص مسلمان ہوا ہے جو وہاں کا سب سے بڑا اور معروف پینٹر ہے، محمد، اب اس کا نام ہے محمد فروٹی۔ اس نے اپنا تجربہ بیان کیا کیسے وہ مسلمان ہوا، تو اس نے اپنا تجربے میں کہا کہ میں پیدائشی طور پر کرسچین تھا، اور ہمیں جو بات بتائی گئی تھی، ہم نہ کرسچینٹی کا کچھ پتا تھا نہ کسی اور چیز کا، یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ مسلمان بڑے خطرناک ہوتے ہیں، دھوکے باز ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، ان سے بچ کے رہنا چاہیے، ہمیں یہ بات سمجھائی گئی تھی، اور یہی میں سمجھتا تھا۔ کہتے 9/11 جب ہوا تو مسلمانوں پر اٹلی میں حملے ہونا شروع ہوئے، تو میں نے سوچا کہ ہیں تو خطرناک لوگ لیکن جاننا تو چاہیے، سنی سنائی باتیں ہیں، جاننا تو چاہیے کہ ان کا مذہب کیا ہے۔ کہتا ہے میں آس پاس معلوم کیا، ایک مصری فزیشین کے پاس میں گیا، میں نے سے پوچھا کیا تم مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا کہ تمہاری جو کتاب ہے اس کتاب کا کوئی اٹالین میں کوئی ترجمہ؟ تو اس نے کہا میں تمہیں معلوم کر کے بتاؤں گا، اور مجھے انتظار تھا کہ مجھے جلد از جلد یہ ملے، چنانچہ اس نے میرے لیے وہ ترجمہ فراہم کیا اور میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ کہتا ہے پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ میں انسان ہوں اور انسان ہونے کے ناطے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پہلی مرتبہ قرآن مجید نے میری آنکھیں کھولی، اور میں حیران رہ گیا کہ آج تک کیا تصور ہم نے قائم کیا تھا اور حقیقت کیا ہے۔ اور اس نے بھی یہی بات کہی، اس نے کہا کہ اگر یورپ اور امریکہ اور مغربی دنیا اسلام سے دور ہیں تو اس کی ذمہ داری مسلمان امت کے اوپر ہے، امت مسلمہ ذمہ دار ہے اس کی۔ کہ انہوں نے نہیں بتایا کسی کو کہ اسلام کیا ہے اور قرآن کیا ہے، اور وہ بیچارہ کیا جانے اس بات کو۔ مولانا ماہر القادری رحمۃ اللہ علیہ نے جو رونا رویا اور قرآن کی فریاد لکھی، تو حقیقت تو یہ ہے کہ خود اس امت نے کہاں اس قرآن کو پہچانا ہے۔ دعویٰ اس کے ساتھ ایمان کا ہے، لیکن اس کو پہچانا کہاں ہے، کس ملک کے اندر یہ رائج ہے، کہاں اس کا قانون چل رہا ہے۔
تو ماہر القادری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قرآن مجید کی فریاد، قرآن فریاد کرتا ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں. یہ سارے کام تو کرتے ہیں مگر قانون پہ راضی غیروں کے. ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں. عقیدت کے دعوے میرے ساتھ کرتے ہیں اور قانون غیروں کا جو ہے اس کو نافذ کرتے ہیں. یہ واقعتاً قرآن مجید کے ساتھ یہ معاملہ ہے اس امت کا. قرآن مجید اس لیے نازل نہیں ہوا تھا کہ اس کو تعویذ کی کتاب بنایا جائے. قرآن مجید اس لیے نازل ہوا تھا کہ اس کو دستور حیات بنایا جائے. اور جن لوگوں نے اس کو دستور حیات بنایا تھا دنیا کی پسماندہ ترین قوم ہونے کے باوجود سب سے زیادہ ترقی یافتہ وہ ہو گئے تھے. دنیا کے اندر سب سے زیادہ کمزور قوم سب سے زیادہ طاقتور قوم بن گئی تھی. جو تہذیب و تمدن کو نہیں جانتے تھے وہ دنیا کے معلم بن گئے تھے. جو اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں کھا رہے تھے وہ ٹارچ بیرر بن کر دنیا کے اندر نکلے تھے، روشنی لے کر نکلے تھے اور پوری دنیا کو منور کر دیا تھا. انہوں نے یورپ کو بھی انہوں نے منور کر دیا تھا، ایشیا کو بھی منور کر دیا تھا، افریقہ کے ریگستانوں اور افریقہ کے اس بر اعظم کے اندر بھی روشنی پھیلا دی تھی. یہ اس قرآن مجید کی برکت سے تھا، کوئی اور چیز نہیں تھی، اس قرآن مجید کی برکت ہے. یہ قرآن مجید جو ہے، اس قرآن مجید کے بارے میں جو اللہ رب العالمین نے اس کو ہمارے سپرد کیا ہے تو اس لیے کیا ہے کہ ٹو لیو قرآن، یعنی قرآن مجید جو ہے اس کا صرف پڑھنا یہ کافی نہیں ہے. قرآن مجید کو زندگی کا راہبر بنانا، رہنما بنانا، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنا. گر تو میں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بے قرآن زیستن. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ مسلمان بن کر زندہ رہے تو قرآن مجید کو چھوڑ کر تو مسلمان نہیں بن سکتا. قرآن مجید ہی تمہیں بتائے گا کہ تم مسلمان کیسا ہوتا ہے اور مسلمان کیا ہوتا ہے. یہ قرآن مجید جو ہے، اس قرآن مجید کے معجزات کو جب ہم آج کے دور میں بھی دیکھتے ہیں، اس وقت بھی دیکھتے ہیں، تو دلوں کو فتح کرنے کے لیے آپ کا ایٹم بم جو ہے، ٹھیک ہے ایٹم بم آپ کا ایٹم بم کے مقابلے کے لیے ضروری ہے، یہ ڈیٹرنٹ ضروری ہے. قرآن مجید کا حکم بھی ہے کہ اس کو فراہم کرو. جو کچھ تمہارے دشمن کے پاس ہے وہ تم بھی آپ فراہم کرو، یہ قرآن کا حکم ہے. لیکن دل کیسے فتح ہوں گے؟ دل قرآن مجید کی روشنی سے فتح ہوں گے. یہ قرآن مجید ہے کہ جو دلوں کو فتح کرتا ہے، دلوں کا زنگ اتارتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کو جب پڑھتے تھے آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے تھے، آپ پر ایک عجیب کیفیت بھی طاری ہو جاتی تھی. اور صحابہ کرام کی بھی یہی حالت اور یہی شان تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اور اس کو سنتے ہوئے کبھی ہنسی مذاق کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، بلکہ ڈوب جاتے تھے اس قرآن مجید کے اندر. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے کہا ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے، یہ قرآن مجید پڑھنے والا یا اس کو سمجھنے والا جو ہے وہ جب تک خود قرآن مجید نہیں بن جاتا تو بات بنتی نہیں ہے. یہ نقطہ کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. یعنی جب تک وہ خود قرآن نہیں بن جاتا اس وقت تک بات بنتی نہیں ہے. اور قرآن مجید بن جانے کا مطلب کیا ہے کہ میری زندگی کے انفرادی معاملات، اجتماعی معاملات، میری معیشت، میری سیاست، میری معاشرت، میری اجتماعیت، میرا ظاہر، میرا باطن، میری عبادات، میرے معاملات سب قرآن کی روشنی میں طے ہوں. اب قرآن ایک جانب دعوت دیتا ہے، میں دوسری جانب نکل جاتا ہوں اور قرآن کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہوں. قرآن ایک نظام دیتا ہے، میں اس نظام کا انکار کر دیتا ہوں، میں ایک دوسرا نظام اختیار کرتا ہوں. قرآن مجید زندگی گزارنے کا ایک ماڈل پیش کرتا ہے، میں اس ماڈل کے بالکل الرغم اس کے برعکس اپنی زندگی بسر کرتا ہوں. یہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق اور اس پر ایمان لانے کے مترادف نہیں ہے، یہ قرآن مجید کے ساتھ مذاق ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ خوشی لہانی سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں گے کہ سننے والے حیران رہ جائیں، لیکن ان کے حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا. اور اس طرح سے قرآن کے احکام سے وہ نکل بھاگیں گے جس طرح سے کمان میں سے تیر نکل جاتا ہے. قرآن مجید کے ساتھ آج کچھ ایسا معاملہ ہے، اس معاملے کو جب تک ہم ترک نہیں کرتے اور صحیح معنوں میں قرآن فہمی اور قرآن کے ساتھ اپنی زندگی کو ڈھال لینے کا کام نہیں کرتے، اس وقت تک ہماری قسمت نہیں بدل سکتی. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مثبت تبدیلیاں آ رہی ہیں، روشنی پھیل رہی ہے، تاریکی چھٹ رہی ہے. اس طرح فہم قرآن کے حلقے ہر جگہ موجود ہیں، اور آپ جیسے مصروف لوگ اور انتہائی اہم ذمہ داریوں کے اوپر فائز لوگ اپنا وقت نکال کر اگر بیٹھتے ہیں تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے، یہ خوشخبری کی بات ہے. یہ الحمدللہ
یہ نوشتہ دیوار ہے کہ قرآن مجید کی طرف لوگ رجوع کر رہے ہیں، قرآن مجید کی طرف امت مسلمہ پلٹ رہی ہے، قرآن مجید کی طرف پلٹ آنے ہی میں ہماری بقا ہے، ہمارا تحفظ ہے اور ہماری عزت کا راستہ اسی کے اندر ہے۔ قرآن مجید کو اگر ہم اس انداز میں پڑھنا شروع کریں کہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں اور جتنا سمجھ میں آ رہا ہے اس کے مطابق عمل پیرا ہو رہے ہیں، تو یقین جانیے کہ اگر دنیا کے اندر واقعتاً یہ نظام نافذ نہ بھی ہو جائے، ہماری اپنی زندگی کے اندر نافذ ہو جائے تو ہم کامیاب ہیں۔ ہم خود اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈالیں جتنا ڈال سکتے ہیں، اس لیے کہ پوری اجتماعیت جب تک تبدیل نہیں ہوتی تو اس میں جزوی طور پر ہی آپ عمل کر سکیں گے۔ جب آپ کا سارا نظام غلط راستے کے اوپر چل رہا ہے اور اس کا آپ حصہ ہیں تو نظام تبدیل ہوئے بغیر تو مکمل تبدیلی نہیں آ سکتی، لیکن خود اپنے آپ کو جتنا بدل سکتے ہیں اس کے تو آپ مکلف ہیں۔ اس جسم کے اوپر جتنا اختیار آپ کو اللہ نے دیا ہے اس کے بارے میں تو آپ اس کے اوپر تو نافذ کر سکتے ہیں، جتنا اس کی مقدرت ہے، جتنی اس کی استطاعت اور وسعت ہے اس کے مطابق تو یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس بات کا عہد کریں، یہ قرآن مجید جو اللہ کی طرف سے روشنی ہے، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے، ہم اس قرآن مجید کو سوچ سمجھ کر پڑھیں گے، اس قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے، اپنے گھر کے ماحول کو اس کے مطابق بنائیں گے، اپنے گھر والوں کو اس کی روشنی سے منور کریں گے، اور اللہ رب العالمین نے توفیق دی تو ہم اس کے مطابق انشاءاللہ دنیا کا نظام بھی بدلیں گے۔ اس بات کا بھی عزم ہونا چاہیے، اس بات کی کوشش ہونی چاہیے، اور کوئی بد دلی اور مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ مومن کبھی بد دل اور مایوس نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ پر امید رہتا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے تعلق کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ اسے پر امید رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق حقیقی معنوں میں ایک مومن اور ایک فرما بردار کا تعلق بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے مطابق زندہ رہنے اور قرآن ہی کے مطابق دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔